وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال پوچھا گیا ہے کہ بیوی کے ذمے شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ بیوی پر خاوند کے حقوق بہت ہی عظیم حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ خاوند کے حقوق تو بیوی کے حقوق سے بھی زیادہ عظیم ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ان عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ. ہاں، مردوں کو ان عورتوں پر درجہ اور فضیلت حاصل ہے. جساس رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ خاوند اور بیوی دونوں کے ایک دوسرے پر حق ہیں، اور خاوند کو بیوی پر ایسے حق بھی ہیں جو بیوی کے خاوند پر نہیں ہیں. اور ابن العربی کا کہنا ہے کہ یہ اس کی نص ہے کہ مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے، اور نکاح کے حقوق میں بھی اس سے عورت پر فضیلت حاصل ہے. ان حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ اطاعت کا وجوب ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر حاکم مقرر کیا ہے جو اس کو خیال رکھے گا اور اس کی رہنمائی اور اسے حکم کرے گا جس طرح کے حکمران اپنی رعایا پر کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کچھ جسمانی اور عقلی خصائص سے نوازا ہے اور اس پر کچھ مالی امور بھی واجب کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ علی بن ابی طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، یعنی وہ ان پر حاکم اور امیر ہیں، یعنی ان کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اطاعت کی جائے گی، اور اس کے اطاعت اور اس کے اہل و عیال کے لیے احسان اور اس کے مال کے محافظ ہوگی. ایسے ہی خاوند کے لیے استمتاع ممکن بنانا. خاوند کا بیوی پر حق ہے کہ وہ بیوی سے نفع حاصل کرے. جب عورت شادی کر لے اور وہ جماع کی اہل بھی ہو تو عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو عقد نکاح کی بنا پر خاوند کے طلب کرنے پر خاوند کے سپرد کرے. وہ اس طرح کہ اسے مہر ادا کرے، اور عورت اگر مطالبہ کرے تو اسے حسب عادت 1 یا 2 دن کی مہلت دے کہ وہ رخصتی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، کیونکہ یہ اس کی ضرورت ہے اور یہ بہت ہی آسان سی بات ہے جو کہ عادتاً معروف بھی ہے. اور جب بیوی جماع کرنے میں خاوند کی بات تسلیم نہ کرے تو یہ ممنوع ہے اور وہ کبیرہ گناہ کی مرتکب ہوگی. لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو تو ایسا کر سکتی ہے، مثلا حیض ہے، فرضی روزہ ہے، یا کوئی بیماری ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور بیوی انکار کر دے تو خاوند اس پر رات ناراضگی کی حالت میں بسر کرے تو صبح ہونے تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت ہے. ایسے ہی تیسرا حق یہ بھی ہے کہ خاوند جسے ناپسند کرتا ہو اسے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینا. خاوند کا بیوی پر یہ بھی حق ہے کہ وہ اس کے گھر میں اسے داخل نہ ہونے دے جسے اس کا خاوند ناپسند کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی بھی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ خاوند کی موجودگی میں نفلی روزہ رکھے، لیکن اس کی اجازت سے رکھ سکتی ہے. اور کسی کو بھی اس کے گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کی اجازت ہو تو پھر داخل کرے. یہ روایت بھی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. سلیمان بن عمر بن احمس بیان کرتے ہیں مجھے میرے والد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ وہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاضر تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور وعظ و نصیحت کرنے کے بعد فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور میری نصیحت کو قبول کرو. وہ تمہارے پاس قیدی اور اسیر ہیں اور تم ان سے کسی چیز کے مالک نہیں ہو، لیکن اگر وہ کوئی فحش کام اور نافرمانی وغیرہ کریں تو تم انہیں بستر سے الگ کر دو اور انہیں مار کی سزا دو، لیکن شدید اور سخت نہ مارو. اگر تو وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان پر کوئی راہ تلاش نہ کرو. تمہاری عورتوں پر حق ہے اور تمہاری عورتوں کے بھی تم پر حق ہیں جسے تم ناپسند کرتے ہو. وہ تمہارے گھر میں داخل نہ ہو اور نہ ہی اسے اجازت دے جسے تم ناپسند کرتے ہو. اور فرمایا کہ خبردار تم پر ان کے بھی حق ہیں
ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور انہیں کھانا پینا اور رہائش بھی اچھے طریقے سے دو۔ جامع ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بلا شبہ تم نے انہیں اللہ تعالیٰ کی امان سے حاصل کیا ہے اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ سے حلال کیا ہے۔ ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے گھر میں داخل نہ ہو۔ اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار کی سزا دو، اور ایسی مار جو زخمی نہ کرے اور شدید تکلیف دے نہ ہو، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم انہیں اچھے اور احسن انداز سے نان و نفقہ اور رہائش دو۔ صحیح مسلم کے اندر 1218 نمبر پر یہ روایت ہے۔ ایسے ہی شوہر کا یہ بھی حق ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے نہ نکلے۔ خاوند کا بیوی پر یہ بھی حق ہے کہ وہ گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر نہ نکلے۔ شافعیہ اور حنابلہ کا کہنا ہے کہ عورت کے لیے اپنے بیمار والد کی عیادت کے لیے بھی خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتی، اور خاوند کو اس سے منع کرنے کا بھی حق ہے، اس لیے کہ خاوند کی اطاعت واجب ہے تو واجب کو ترک کر کے غیر واجب کام کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک حق یہ بھی ہے تادیب۔ خاوند کو چاہیے کہ وہ بیوی کی نافرمانی کے وقت اسے اچھے اور احسن انداز میں ادب سکھائے، نہ کہ کسی برائی کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اطاعت نہ کرنے کی صورت میں علیحدگی اور ہلکی سی مار کی سزا دے کر ادب سکھانے کا بھی حکم دیا ہے۔ علماء احناف نے 4 موقعوں پر عورت کو مار کے ساتھ تادیب جائز قرار دی ہے۔ نمبر 1، جب خاوند چاہے کہ بیوی بناؤ سنگار کرے اور بیوی اسے ترک کر دے۔ نمبر 2، جب بیوی طہر کی حالت میں ہو اور خاوند اسے مباشرت کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے۔ نمبر 3، جب عورت نماز نہ پڑھے۔ اور نمبر 4، خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے تو بھی اس کو تادیباً سزا دی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں ڈر اور خدشہ ہو انہیں نصیحت کرو اور انہیں الگ بستروں پر چھوڑ دو اور انہیں مار کی سزا دو۔ سورہ نساء میں 34 نمبر آیت کریمہ ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں کہ ایمان والو اپنے آپ اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آپ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دیں اور اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کرنے سے روکیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کی احکام نافذ کریں، انہیں ان کا حکم دیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے ان کا تعاون کریں، اور جب انہیں اللہ تعالیٰ کی کوئی معصیت اور نافرمانی کرتے ہوئے دیکھیں تو انہیں اس سے روکیں اور اس پر انہیں ڈانٹ پلائیں۔ ایسے ہی مسلمان کا حق ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں، گھر والوں اور اپنے غلاموں اور لوڈیوں کو اللہ کے فرائض کی تعلیم دے اور جس سے اللہ نے منع کیا وہ انہیں سکھائے۔ ایک حق یہ بھی ہے کہ بیوی اپنے خاوند کی خدمت کرے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے بیوی پر اپنے خاوند کی اچھے اور احسن انداز میں ایک دوسرے کی مثال خدمت کرنا واجب ہے، اور یہ خدمت مختلف حالات کے مطابق ہوتی ہے۔ تو ایک دیہاتی عورت کی خدمت شہر میں بسنے والی عورت کی طرح نہیں ہے، اور اسی طرح ایک طاقتور عورت کی خدمت کمزور اور ناتواں عورت کی طرح نہیں ہو سکتی۔ ایک حق یہ بھی ہے کہ عورت کا اپنا آپ خاوند کے سپرد کر دینا۔ جب عقد نکاح مکمل اور صحیح شروط کے ساتھ پورا اور صحیح ہو تو عورت پر واجب ہے کہ وہ اپنے آپ کو خاوند کے سپرد کر دے اور اس سے استمتاع اور نفع اٹھانے دے۔ ایک یہ بھی حق ہے کہ بیوی کی اپنے خاوند سے حسن معاشرت ہونی چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان مردوں کے حق ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔